ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور پہلے جمعے کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی زیر زبر پیش شد مد کی غلطی ہے، اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کرنا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور پہلے جمعے کا وظیفہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہے، حج آنے والا ہے، اور حج کے دنوں کے اس میں بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، بہت سے لوگ 10 روزے رکھتے ہیں، کافی لوگ صرف 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، عرفے کا، جس کو ہم لوگ عام زبان میں عرفہ کا روزہ بولتے ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن عشرۂ ذی الحج اسلامی سال کے انتہائی فضیلت والے دن ہیں، جن کی اہمیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے دیگر تمام دنوں سے زیادہ پسندیدہ اور متبرک ہے۔ یہ باقی اور بھی مہینوں کی فضیلت ہے، اور بھی دنوں کی فضیلت ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دن بھی ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دن، حدیث کے مطابق ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو باقی تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آپ لوگوں نے ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال کرنا ہے، جو بھی کلمات پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہے، بہت پسند ہوں گے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، قرآن، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن میں قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو ان کی عظمت پر دلیل ہے۔ اعمال صالحہ کا بہترین وقت۔ ان دنوں میں روزے، ذکر، قربانی اور صدقہ خیرات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قربانی، یہ دیکھیں کہ اب بہت سے لوگ قربانی کے لیے جانور لیں گے، کوئی بکرا لے گا، کوئی کو لے گا، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی کر سکے۔ لیکن بہت سے لوگ قربانی نہیں کر سکتے، تو آپ لوگوں نے ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، ان کے گھر میں خاص طور پر گوشت ضرور پہنچانا ہے، تاکہ آپ کی قربانی کیا صحیح طرح سے جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ان کے گھروں میں گوشت دے آتے ہیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی ان کو گوشت نہیں دے کے آتے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جنہوں نے کی ہوتی ہے ان کو آپ لوگ نہ بھی دو تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں کی ان کو دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کنہوں نے لیا جانور، ان کو بے شک آپ نہ دیں، لیکن جنہوں نے نہیں دیا ان کے گھر میں ضرور گوشت پہنچائے، تاکہ آپ کا جو قربانی کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ ورنہ آپ کی قربانی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اگر غریب بھی اس سے محروم رہیں گے۔ آپ لوگ نوٹ کر لیں، ایک لسٹ بنا لیں کہ جنہوں نے جانور لیا ہے، جنہوں نے نہیں لیا، جنہوں نے نہیں لیا ان کی لسٹ بنا لیں اور نوٹ کر لیں، اور جب قربانی کا گوشت بانٹنے کے لسٹ اپنے پاس رکھیں، پہلے ان کے گھروں میں پہنچائیں، جو بچ جائیں پھر آپ لوگ جن کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری قربانی کا مقصد پورا ہوگا۔ تمام عبادات کا اجتماع، یہ وہ واحد ایام ہے جن میں اسلام کی تمام بڑی عبادات، مطلب نماز، روزہ، صدقہ اور حج ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ، وہی میں نے جو بتایا تھا، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ، اس عشرے میں یوم عرفہ حج کا دن شامل ہے، جس کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔
ان دنوں کے جو خاص اعمال ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ ذکر و اذکار، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح اور تکبیر، اللہ اکبر پڑھنا اور تکبیرات پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ سارا کچھ پڑھنا۔ روزہ رکھنا، خصوصاً پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا۔ اب تو کافی دن گزر چکے ہیں، بہت سے لوگ رکھ بھی رہے ہوں گے، جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ آج سے ہی رکھنا شروع کر دیں، اور 9 عرفے کا روزہ ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کے پچھلے سال کے اور آنے والے سالوں کے تمام گناہ بخشے جائیں۔ قربانی کرنا، 10 ذی الحج کو قربانی کا اہتمام کرنا، جس کا مقصد اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے۔ توبہ اور استغفار، ان متبرک دنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ کی رحمت طلب کرنا۔ صدقہ خیرات، مستحقین اور غریبوں میں کھانا اور دیگر اشیاء تقسیم کرنا۔ ان 10 دنوں کا احترام اور ان میں عبادات کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث برکت اور مغفرت ہے، اور اس مہینے میں ہم لوگ جو باتیں کریں، جو بھی تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری وہ قبول کریں، اور اس میں جو بھی پڑھنے پڑھانے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ ہم سے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتانے لگوں۔ آپ لوگوں نے اب جو باقی دن رہ گئے نا، اس میں آپ لوگوں نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ذی الحج کے یہ 10 دنوں کا، پہلے 10 دنوں کا ہے، لیکن اب کافی دن گزر چکے ہیں، کچھ دن ہی باقی ہیں، تو آپ باقی دنوں میں یہ کر کے ثواب لے سکتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اس کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں تو ہم لوگ کچھ فائدہ اٹھا لیں اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ کر لیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ، اور ہم لوگ اللہ نیکیاں لکھیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول و منظور کریں۔ آپ لوگوں نے اب اپنے دل میں عہد کر لینا ہے کہ اب جتنے دن باقی رہ گئے ہم لوگوں نے صبح سے لے کر شام تک یہ تسبیح ضرور کرنی ہے۔ سمپل سا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ بس آپ لوگوں نے سارا دن میں یہ پڑھنا ہے، اور دیکھیے گا پھر ہماری نیکیوں کا گراف کہاں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں میں ہم لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگوں نے اب جو باقی دن بچ گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے روزانہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کثرت سے پڑھتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنے امت کو بھی بتایا کہ آپ لوگ بھی ان 10 دنوں میں یہ پڑھیں، استغفار استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے 9 عرفے کا روزہ رکھنا ہے، قربانی کرنی ہے، تو سب کا خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی نیک کام کیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیا کریں، کیونکہ جب کوئی آپ کے بتایا گیا کوئی عمل کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ویڈیو پہ لائک ضرور کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے کن فیکون لکھنا ہے اپنے رزق میں برکت کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ باکثرت پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، سب کے لیے دعائیں ضرور کرنی ہے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔